السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الامین، نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وهو العزیز الحکیم، هو الذی اخرج الذین کفروا من اہل الكتاب من دیارهم لأول الحشر ما ظننتم ان يخرجوا وظنوا انهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، رب زدني علما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اسلامی بھائیوں اور بہنوں، آج کی اس مجلس میں آپ تمام کا استقبال ہے، جو ہمارے پارہ نمبر 28 اس کورس کی تیسری مجلس ہے، اور انشاءاللہ آج ہم اس پارے کی دوسری سورہ کا آغاز کر رہے ہیں، سورۃ الحشر۔ سورۃ الحشر یہ سورہ ہے، یہ سورہ بھی مدنی ہے، سورہ نمبر 59، سورہ نمبر 59 یہ ہے، اور یہ سورہ مدنی ہے۔ اس کے اندر اللہ رب العالمین نے مختلف باتیں بیان کی ہیں، اور یہ سورہ جو ہے اس کا ایک دوسرا نام سورۃ النذیر بھی ہے۔ اس کا ایک دوسرا نام سورہ بنی نذیر یا سورہ نذیر ہے۔ سورہ نذیر اس کا ایک دوسرا نام ہے۔ بنو نذیر جو تھے یہودیوں کا قبیلہ تھا، جس کی تفصیل ابھی انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے ذکر کریں گے۔ تو یہ مدنی سورہ ہے، اس کے اندر 24 آیتیں ہیں، اور اگر انڈیا کے حساب سے دیکھیں تو اس کے اندر 3 رکوع ہیں۔ اس کے اندر 3 رکوع ہیں۔ آغاز ہوتا ہے اس سورہ کا سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وهو العزیز الحکیم۔ پہلے ترجمہ ہم دیکھیں گے 2-3 آیتوں کا، 4 آیتوں کا، اس کے بعد انشاءاللہ تشریح آپ کے سامنے پیش کی جائے گی۔ تو سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، اللہ کے لیے تسبیح بیان کرتی ہیں وہ ساری چیزیں جو آسمان میں ہیں اور جو زمین میں ہیں، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ وَالَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ دِيَارِهِمْ لِأَوَّلِ الْحَشْرِ، اور وہی وہ ذات ہے جس نے اہل کتاب میں سے کافروں کو نکالا، من دیارہم ان کے گھروں سے، لِأَوَّلِ الْحَشْرِ پہلی جلا وطنی کے لیے، یا پہلی مرتبہ جو ہے جمع ہونے کے لیے۔ ما ظننتم ان یخرجوا، تم نے گمان بھی نہیں کیا تھا کہ وہ نکلیں گے، وظنتم حصونهم من اللہ، کہ ان کے قلعے ان کو اللہ کی پکڑ سے بچا لیں گے، روک لیں گے۔ فأتاهم اللہ من حیث لم يحتسبوا، تو اللہ ان کے پاس جہاں سے بھی نہیں کر سکتے تھے، جہاں تھے، یا اللہ کا عذاب۔ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ، اور ان کے دلوں میں رعب، خوف اور دبدبہ ڈال دیا۔ یخربون، اپنے گھروں کو اپنے ہی ہاتھوں سے خراب اور برباد کر رہے تھے۔ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کے ہاتھوں سے۔ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، عبرت حاصل کرو، نصیحت حاصل کرو، اے عقل مندو، اے جو ہے سوچ و فکر رکھنے والو۔ وَلَوْلَا أَنْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَلَاءَ لَعَذَّبَهُمْ فِي الدُّنْيَا، اور اگر اللہ رب العالمین نے، اور اگر ولولا، اور اگر یہ چیز نہ ہوتی، کون سی چیز نہ ہوتی؟ ان كتب اللہ علیہم الجلاء، کہ اللہ نے ان کے اوپر لکھ دیا الجلاء، جلا وطنی یعنی علاقے سے بھگا دیا جانا، لعذبہم فی الدنیا،
تو اللہ رب العالمین ان کو دنیا میں کسی عذاب میں ڈال دیتا، کوئی سزا دیتا. وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ، اور ان کے لیے آخرت میں جہنم کا یا آگ کا عذاب ہے. یہ 3 آیتیں ہیں. سب سے پہلے پہلی آیت دیکھیں گے ہم. پہلی والی آیت میں اللہ رب العالمین نے کون سی بات ذکر کی ہے؟ تو دیکھیں اللہ نے یہ بات بیان کیا، جو اصل واقعہ ہے اس کو شروع کرنے سے پہلے یہ اللہ رب العالمین نے یہ ذکر کیا ہے کہ اللہ کی ذات ہر عیب سے، ہر کمی سے، ہر خرابی سے پاک ہے، اور آسمان و زمین کی ساری چیزیں اسی کی تسبیح، اسی کی بڑائی اور اسی کی بزرگی، اسی کی حمد و ثنا بیان کرتی ہیں. یہ اللہ رب العالمین کی خاصیت ہے اور یہ اللہ رب العالمین کی ذات کی خصوصیت ہے کہ آسمان و زمین کی ساری چیزیں اس کی تسبیح، اس کی تحمید اور اس کی بڑائی اور بزرگی بیان کرتی ہیں. اور تسبیح ایک ایسی چیز ہے جو ہم سبھی کو مسلمانوں کو، مردوں کو اور عورتوں کو کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ تسبیح کا کام کائنات کی تمام چیزیں، دنیا کی تمام چیزیں کرتی ہیں. ہر مخلوق، ہر چیز اللہ رب العالمین کی تسبیح بیان کرتی ہے. اچھا، آگے کی جو بات ہے تو اس بات کو اللہ رب العالمین نے بیان کرنے سے پہلے اپنی تسبیح بیان کر دی، یعنی اپنے آپ کو اللہ نے ہر عیب سے پاک قرار دے دیا، یہ بتلانے کے لیے کہ بعد میں جو ابھی تمہارے سامنے واقعہ جو ذکر کیا جائے گا اس واقعے میں ایسا نہیں تھا کہ اللہ نے ظلم کیا یا اللہ نے ان کے ساتھ ایسا کر کے کچھ غلط کیا، بلکہ اللہ تو ہر عیب سے پاک ہے. اللہ ظالم نہیں ہے، اللہ کسی کے ساتھ غلط نہیں کرتا، اللہ کسی کے ساتھ کوئی برا سلوک نہیں کرتا ہے، اللہ تو ہر عیب سے پاک ہے. لیکن یہ لوگ جس کے مستحق تھے اللہ رب العالمین نے ان کے ساتھ وہی سلوک کیا. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ غالب ہے، وہ حکمت والا ہے. یہ ہو گئی پہلی آیت. اب اس کے بعد ہم دوسری آیت دیکھتے ہیں، دوسری والی آیت. تو دوسری والی آیت ہم نے ترجمہ دیکھ لیا کہ اللہ نے بتایا کہ اللہ نے اہل کتاب میں سے کافروں کو ان کے گھروں سے نکال دیا، لِأَوَّلِ الْحَشْرِ، پہلی جلا وطنی کے لیے، یعنی ان کو ان کے گھروں سے، ان کے علاقے سے بھگا دیا گیا. جلا وطن کہتے ہیں کسی کو اس کے علاقے سے کسی اور علاقے کی طرف بھگا دینا، اس کو کہتے ہیں جلا وطنی، یعنی وطن سے دور بھگا دینا. اچھا، ایسا ماحول بنا ہوا تھا ان لوگوں کے نکال، یہ کون لوگ تھے بھی بات آئے گی. ایسا ماحول تھا کہ مسلمان بھی ان کی طاقت کو دیکھ کر یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ تو ہمیشہ یہی رہیں گے، اور وہ لوگ یعنی جن کی بات اللہ رب العالمین کر رہے ہیں وہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ جن قلعوں میں وہ لوگ رہتے، قلعہ بنا کر کے رکھا تھا انہوں نے، تو جن قلعوں میں وہ لوگ رہ رہے ہیں اللہ کا جب بھی اگر عذاب آئے گا تو یہ قلعے ان کو بچا لیں گے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا جو ہے پورا پلان بنایا اور ایسا طریقہ اختیار کیا ان کو خراب کرنے کے لیے یا ان کو سزا دینے کے لیے کہ وہ گمان بھی نہیں کر سکے. اور پھر اللہ نے ان کے دلوں میں اللہ کا، رسول کا، مسلمانوں کا رعب و دبدبہ اور خوف ڈال دیا، اور ایسا ڈالا کہ جن ہاتھوں کو بڑی محبت سے ان لوگوں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا تھا، انہی ہاتھوں سے وہ اپنے گھروں کو برباد کر رہے تھے. اچھا، اب آئیے واقعہ دیکھتے ہیں کن لوگوں کے بارے میں ہے یہ واقعہ یا یہ باتیں یہودیوں کے ایک قبیلہ بنو نذیر کے بارے میں. غور سے بات سنیں گے تو بات سمجھ میں آئے گی انشاءاللہ، پورا پس منظر، پورا بیک گراؤنڈ آپ کو سمجھ میں آئے گا. یہ بات ہے یہودیوں کے ایک قبیلہ بنو نذیر کے بارے میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ آئے تو مدینہ میں کچھ مسلمان ہو گئے تھے، کچھ مشرکین تھے اور یہودی بھی آباد تھے. یہودیوں کے 3 بڑے بڑے قبیلے جو ہے آباد تھے. یہودیوں کے 3 قبیلے، بنو قریظہ، بنو قینقاع اور بنو نذیر، یہ 3 قبیلے جو ہے یہودیوں کے آباد تھے. اور کہاں پر آباد تھے؟ مدینہ جب آپ جائیں گے تو مسجد نبوی سے رائٹ کی طرف جو قبا علاقہ ہے جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے پہنچے تھے اور اس کے بعد آپ وہاں پر گئے تھے جہاں اب مسجد نبوی ہے. تو قبا کے ساتھ ہی لگی ہوئی مدینہ یعنی مسجد نبوی اور مسجد قبا جو ہے اس کے بیچ میں یہ لوگ آباد تھے. کون؟ بنو نذیر، بنو قریظہ اور بنو قینقاع. ان تینوں قبیلوں کی بستی جو ہے وہاں پر موجود تھی اور یہ تینوں قبیلے وہاں پر رہا کرتے تھے، اور تینوں کے اپنے اپنے قلعے تھے اور تینوں اپنے اپنے جو ہے سپر پاور تھے، طاقت تھی جو ہے مطلب اپنے حساب سے یہ مضبوط تھے. اچھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ کے اندر آئے تو آپ نے 3 کام کیے.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بنیادی کام کیے. کام نمبر 1 کہ آپ نے سب سے پہلے مسجد کی بنیاد رکھی، قباء میں پہنچے، وہاں پر مسجد قباء بنائی. پھر جہاں آج کل مسجد نبوی ہے وہاں پہنچے، آپ کی اونٹنی وہاں پر رکی تو آپ نے وہاں پر مسجد کی بنیاد رکھی، مسجد نبوی بنائی. تو سب سے پہلا کام آپ نے یہ کیا کہ مسجد بنائی. دوسرا کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا مدینہ پہنچنے کے بعد کہ مہاجرین جو مکہ سے ہجرت کر کے مسلمان گئے تھے، صحابہ مہاجرین، اور جو مدینہ میں مسلمان رہ رہے تھے انصار، مہاجرین اور انصاری صحابہ کے درمیان آپ نے بھائی چارہ بونڈنگ، یہ رشتہ قائم کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. تیسرا کام جو آپ نے کیا وہ یہ کہ اور دیگر قبائل جو موجود تھے، بطور خاص یہودیوں کے جو قبیلے تینوں آباد تھے، بنو قریظہ، بنو قینقاع اور بنو نذیر، ان تینوں قبیلوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایگریمنٹ کر لیا، معاہدہ کر لیا کہ دیکھو ہمارے دکھ سکھ میں تم ہمارے ساتھ رہو گے، تمہارے دکھ سکھ میں ہم تمہارے ساتھ رہیں گے، اور اگر ہمارے اوپر ہمارا کوئی دشمن حملہ کرتا ہے تو تم ہمارا ساتھ دو گے، ہماری طرف سے ہمارے دشمن سے مقابلہ کرو گے، اور اگر تم پر کوئی حملہ کرتا ہے تو ہم تمہاری طرف سے تمہارے دشمن سے مقابلہ کریں گے. اور پورا جو ہے ایگریمنٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ معاہدہ کر لیا، اور یہ تینوں قبیلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان لوگوں نے معاہدہ کر لیا، تمام چیزوں پر راضی ہو گئے، ایگری کر لیا ان لوگوں نے، ایگری کر لیا ان لوگوں نے. اب اس کے بعد یہ سلسلہ چلتا رہا. سن 1 ہجری ختم ہوئی، سن 2 ہجری ختم ہوئی، 2 ہجری میں جنگ بدر ہوئی، اور جنگ بدر کے بعد سن 3 ہجری میں جنگ احد ہوئی، اور سن 3 ہجری کے بعد جب سن 4 ہجری آیا تو سفر کا مہینہ جب شروع ہوا، جیسا کہ آج سفر کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، تو سفر کا مہینہ جب شروع ہوا، محرم کے بعد سفر کا مہینہ، تو سفر کے مہینے میں سفر سن 4 ہجری میں ایک بہت عجیب و غریب واقعہ ہوا کہ بئر معونہ کا ایک واقعہ ہوا جہاں پر کچھ صحابہ کو شہید کر دیا گیا، جہاں پر کچھ صحابہ کو دھوکے سے لے جا کر کے شہید کر، وہاں کے لوگ آئے اور کہا کہ ہمارے یہاں کے لوگ مسلمان بننا چاہتے ہیں تو لہٰذا آپ ہمارے ساتھ کچھ اپنے ساتھیوں کو بھیج دیں، وہ ہمارے علاقے میں جا کر کے دعوت و تبلیغ کا کام کریں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات کو مان لیا اور کچھ چند ایک صحابہ کو بھیج دیا. راستے میں ان لوگوں نے دھوکے سے ان تمام کو مار دیا. ایک صحابی بچ گئے جن کا نام عمرو بن امیہ زمری تھا، جن کا نام عمرو بن امیہ زمری تھا. یہ صحابی بچ گئے، اور یہ صحابی آ رہے تھے تو راستے میں ان کو 2 لوگ دکھائی دیے، راستے میں بنو عامر کے 2 لوگ دکھائی دیے. ان 2 لوگوں کو انہوں نے مار دیا کیونکہ یہ مطلب دشمن قبیلے کے تھے، لیکن ان کے پاس جو ہے ایک خط تھا جس میں ان کو امان نامہ مل چکا تھا، پناہ مل چکی تھی ان کے یہودیوں کے قبیلے کی طرف سے، پناہ مل چکی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور جو مدینہ کے لوگ تھے ان کی طرف سے ان دونوں کو پناہ مل چکی تھی. لیکن انہوں نے سوچا کہ بھائی دشمن کا آدمی ان کو نہیں پتا تھا، چنانچہ ان 2 لوگوں کو مار دیا گیا. بعد میں یہ خبر جو ہے سامنے آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مطلب وہ آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کیا رہا کیسا رہا، انہوں نے پوری تفصیل بتائی اور یہ بھی بتایا کہ میں نے 2 آدمیوں کو مار دیا ہے. اب ان 2 آدمیوں کو جو غلطی سے مارا تھا تو اس کی دیت اب ادا کرنا تھا بنو عامر قبیلے کو. دیت یعنی بدلہ، دیت یعنی بدلہ، یعنی کچھ جو ہے رقم اس کے بدلے میں دینا تھا. اس لیے کہ اگر کسی کے پاس امان نامہ ہو، معاہدہ ہو، پھر بھی اس کو مار دیا جاتا تھا اس زمانے میں، تو پھر اس کے مطلب اس قتل کے بدلے جو ہے جرمانہ دینا پڑتا تھا، فائن لگتا تھا، جس کو عربی میں یا شریعت کی اصطلاح میں دیت بولتے ہیں، تو دیت دینا پڑتا. اب جب جو معاہدہ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں سے کر رکھا تھا اس کے تحت، اب چونکہ بنو عامر بنو نذیر میں دوستی تھی اور بنو نذیر میں اور مسلمانوں میں یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ایگریمنٹ ہو چکا تھا، تو اس کے تحت اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنو نذیر کے پاس گئے کہ دیکھو بھائی ایسا ایسا معاملہ ہو چکا ہے، لہٰذا دیت کی جو رقم ہے اس رقم کی ادائیگی کے لیے تم بھی ہمارا تعاون کرو، ہمارے اس دکھ کی گھڑی میں ہمارا ساتھ دو. تو ان لوگوں نے اس سے پہلے تو کہا کہ ٹھیک ہے، لیکن بعد میں اس سے ان لوگوں نے معذرت کر لیا، بعد میں اس سے ان لوگوں نے معذرت کر لیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ان لوگوں نے یہ پلان بنایا. آپ ایک دیوار کا ٹیک لگائے ہوئے کھڑے ہوئے تھے، ان لوگوں نے پلان کیا کہ موقع اچھا ہے، چلو مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف پلان کیا کہ چلو ان کو مار دیتے ہیں، چلو ان کو مار دیتے ہیں. تو کہا کہ کون مارے گا؟
تو انہی کے قبیلے کا یعنی بنو نذیر قبیلے کا عمرو بن جحاش بن کعب نام کا ایک شخص تیار ہو گیا اور اس نے کہا کہ ٹھیک ہے میں مار دوں گا. وہ گھر کی چھت پر چڑھ گیا, جس گھر کی دیوار کا ٹیک لگا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے تھے اس گھر کی چھت پر چڑھ گیا اور اس نے جو ہے وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا ارادہ کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آسمان سے وحی آ گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے چلے گئے اور اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچ گئے اور بنو نذیر کی غداری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم پڑ گئی. اب جب بنو نذیر کی غداری معلوم پڑی اور ادھر صحابہ کے درمیان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے میں تاخیر ہوئی تو صحابہ آپ کی تلاش میں گئے. تو راستے میں ایک آدمی ملا تو اس سے پوچھا گیا نبی کے بارے میں, تو انہوں نے کہا کہ مدینہ میں داخل ہوتے ہوئے ان کو دیکھا گیا ہے. صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے, آپ نے انہیں بتایا کہ یہودیوں نے کس طریقے سے غداری کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام لوگوں کو لڑائی کی تیاری کرنے کا حکم دیا اور جب یہ لوگ مسلمان پہنچے بنو نذیر کے قلعے کے پاس تو یہ لوگ اپنے قلعوں میں بند ہو گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ان کے جو کھجور کے باغات ہیں ان کو کاٹ دیا جائے اور ان کو آگ لگا دیا جائے. تو ان لوگوں نے کہنا شروع کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو زمین میں فساد کرنے سے منع کرتے ہیں اور فساد کرنے والوں کو برا سمجھتے ہیں اور اب آپ خود ہی کھجور کے باغات کاٹ رہے ہیں, انہیں جلا رہے ہیں, یہ تو بڑی عجیب و غریب بات ہے. چنانچہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے صحابہ کو حکم دیا اور پھر یہ لوگ لڑائی کرنے کے لیے تیار ہو گئے. اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ صرف 6 دنوں تک مسلمان گھیر کر کھڑے رہے بنو نذیر کے قلعے کو. پھر اللہ رب العالمین نے بنو نذیر کے لوگوں میں, بنو نذیر کے قبیلے میں مسلمانوں کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رعب و دبدبہ ڈال دیا اور وہ راضی ہو گئے کہ ٹھیک ہے اب ہم راضی ہوتے ہیں اس بات پر کہ ہمیں یہاں سے جانے دیا جائے, اب ہم یہاں نہیں رہیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس شرط پر راضی ہو گئے اور اس طریقے سے بنو نذیر اپنے انجام کو پہنچے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ اونٹ پر جتنا سامان لاد کر لے کر جا سکتے ہو لے جانے کی اجازت ہے. چنانچہ جتنا ہو سکتا تھا ان لوگوں نے اونٹ پر سامان لادا اور اس کو لوڈ کیا اور پھر اس کے بعد اپنے ہی گھروں کو اپنے ہاتھوں سے خراب کرنے لگے. جس گھر کو بنایا تھا, جس گھر کو تعمیر کیا تھا, جس گھر پر فخر کرتے تھے کہ ہمیں یہ تو اللہ کے عذاب سے بچا لے گا, مسلمانوں کو ڈراتے تھے اور یہ سمجھتے تھے کہ ہم تو محفوظ ہیں, مسلمانوں کا مذاق اڑایا کرتے تھے. تو مسلمانوں کا ہی رعب و دبدبہ اللہ رب العالمین نے ان کے دلوں میں ڈال دیا. یہ لوگ اپنے گھروں کو ڈھا رہے تھے, ان کے دروازوں کو اور جو دروازے گھر کے تھے اس کو اونٹوں پر لاد کر لے جا رہے تھے اور یہ لوگ خیبر چلے گئے, خیبر کی طرف چلے گئے. بعض لوگ, کچھ لوگ شام کی طرف چلے گئے, شام کا علاقہ جو ہے سیریا کا اس طرف چلے گئے, کچھ لوگ خیبر کی طرف چلے گئے. اور بھائی بہت سارا سامان تھا ان کے پاس, سارا سامان لے کر کے نہیں جا سکتے تھے, بہت سارا سامان ان لوگوں نے وہیں پر چھوڑ دیا اور اب یہ سارا مال مسلمانوں کی ملکیت ہو گیا. اس طریقے سے غداری, بدعہدی, ایگریمنٹ کو توڑ دینے کا انجام اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی سازش کے جرم میں اللہ رب العالمین نے یہودیوں کے اس قبیلے بنو نذیر کو ان کے انجام تک پہنچا دیا اور یہ قبیلہ اپنے انجام کو پہنچا اور مدینہ سے اس طریقے سے ایک قبیلہ پاک ہو گیا اور اس قبیلے سے مسلمان نپٹ لیے اور یہ قبیلہ خیبر کی طرف, بعض لوگ خیبر کی طرف, بعض لوگ شام کی طرف چلے گئے اور ان کا سارا مال مسلمانوں کی ملکیت ہو گیا. تو یہ پورا واقعہ ہے کہ کس طریقے سے بنو نذیر کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے کیا. اور اللہ نے کہا کہ چلو مان لیں, آیت نمبر 3 میں جو کہا کہ اگر ان کی قسمت میں جلاوطنی نہ ہوتی, مدینہ سے نکالا جانا نہ ہوتا, یہ تو ایک سبب پیدا ہو گیا کہ ان کو مدینہ سے جلاوطن کر دیا گیا, ان کو مدینہ سے بھگا دیا گیا. اگر یہ نہ ہوتا تو کیا ہوتا, تو کیا مطلب یہ محفوظ رہتے, لعذبہم فی الدنیا, تب بھی محفوظ نہیں رہتے کیونکہ یہ مجرم تھے, ان کو دنیا کے اندر اللہ کسی اور طریقے سے سزا دیتا اور آخرت میں تو ایسے لوگوں کے لیے جہنم کا عذاب ہے ہی اور یہ لوگ جہنم کا عذاب اور اس کا مزہ چکھنے والے ہیں. اچھا, یہ سارے لوگ چلے گئے, ان کا مال جو ہے وہ مسلمانوں کی ملکیت ہو گیا اور سارا مال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین وغیرہ میں تقسیم کیا. ابھی بات آگے آتی ہے یہ مال کون سا تھا.
اچھا ان بنو نذیر میں سے صرف 2 لوگ مسلمان ہوئے، یعنی جو ان کو جلا وطن کر دیا گیا صرف 2 لوگ مسلمان ہوئے، یامین بن عمیر بن کعب بن عمرو بن جہاش، اور اسی طریقے سے ایک جو ہے انسان ابو سعد بن وہب، 2 لوگ مسلمان ہوئے بنو نذیر کے قبیلے سے. اور جب یہ لوگ مسلمان ہو گئے تو ان کا سارا مال ان کو واپس کر دیا گیا، ان کا جو بھی گھر تھا وہ واپس کر دیا گیا، اور یہ مدینہ میں ہی رہ گئے. بقیہ سارے یہود جو بنی نذیر کے تھے وہ سب جو ہے اپنے اپنے جہاں جا سکتے تھے وہاں چلے گئے. اس طریقے سے یہ قصہ جو ہے مکمل ہوا. اب آگے دیکھتے ہیں. جی کوئی چیز اس میں سمجھ میں نہ آئی ہو؟ میرا خیال ہے ساری چیزیں کلیئر ہیں. بقیہ آپ سیرت کی کتابوں میں بنو نذیر کی جلا وطنی کا واقعہ تفصیل سے پڑھ سکتے ہیں، جہاں 4 ہجری کا تذکرہ آئے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حوالے سے، وہاں تفصیل سے ساری چیزیں انشاءاللہ آپ کو مل جائیں گی. جی چلے ٹھیک ہے. آیت نمبر 4، ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ. ان کے ساتھ اللہ رب العالمین نے ایسا کیوں کیا؟ یعنی یہ جرم، یہ سزا کیوں دی گئی ان کو؟ کیونکہ ان لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی. وَمَن يُشَاقِّ اللَّهَ، اور جو بھی اللہ کی مخالفت کرے گا، فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، تو بے شک اللہ سخت سزا دینے والا ہے. عقاب کا مطلب سزا دینا، اور شاقہ کا مطلب مخالفت کرنا. تو جو بھی اللہ مطلب بنو نذیر نے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی، ایگریمنٹ کو توڑا، عہد کو پورا نہیں کیا، اور بلکہ جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی سازش تک کر بیٹھے، تو یہ بہت بڑا جرم تھا. اور جو ایسا کرے گا تو اللہ کہتے ہیں اللہ سخت سزا دینے والا ہے. پھر اب کھجور کے تعلق سے بات آ رہی ہے. ما قطعتم من لینة او ترکتموها قائمة على اصولها. اب یہاں پر دیکھیں اللہ کیا کہتے ہیں کہ اے مومنو، تم نے کھجور کے درخت کو نہیں کاٹا. تم نے کھجور کے ما قطعتم من لینة، جو بھی تم نے کھجور کے درخت کاٹے، او ترکتموها قائمة على اصولها، یا تم نے ان کو ان کی جڑوں پر، ان کے تنوں پر کھڑا چھوڑ دیا، تو یہ کیسے تھا؟ فبإذن اللہ، یہ تو اللہ کے حکم سے تھا، تم نے تو نہیں کیا. یعنی تم نے فساد کی غرض سے یا بگاڑ کی غرض سے یا جو ہے بس محض شوق میں آ کر کے ایسا نہیں کیا، بلکہ اللہ کا حکم تھا. اور اس لیے وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ، اور اس لیے بھی تاکہ اللہ رب العالمین فاسقوں کو، گنہگاروں کو، برا کرنے والوں کو اللہ رسوا کرے، ذلیل کرے. اب اس حوالے سے دیکھیں لینا کیا ہے. یہ جو لینا آپ کو دکھ رہا ہے ما قطعتم من لینا، تو لینا کیا ہوتا ہے؟ تو بعض مفسرین نے لکھا لینا کھجور کی بہت عمدہ قسم ہے. بنو نذیر کا جو باغ تھا نا، اس میں کھجور کی بہت اعلیٰ کوالٹیز تھی، بہت اعلیٰ قسم کی کھجوریں اس میں موجود تھی. تو لین اسی ٹائپ کی کھجور تھی. ابو عبیدہ کہتے ہیں کہ لینا کون سی کھجور کو کہتے ہیں؟ عجوا اور برنی کھجوروں کی قسموں میں 2 بہت بڑی، عجوا تو آپ سب جانتے ہیں، برنی بھی جانتے ہوں گے. کھجور کی قسموں میں 2 بہت بڑی اور اعلیٰ قسم کی کھجوریں ہیں. یہ لینا اسی ٹائپ کی کھجور کو کہتے ہیں. اور بہت سے مفسرین نے کہا ہے کہ لینا جو ہے عجوا کے سوا جو بھی اچھی کھجوریں ہوتی ہیں ان کو کہا جاتا ہے. اور ابن جریر کہتے ہیں کہ ہر ٹائپ کے کھجور کو لینا کہا جاتا ہے. تو یعنی ایسا باغ تھا کہ جس میں قسم قسم کے اور عمدہ اور اعلیٰ کوالٹی کے جو ہے کھجور موجود تھے، کھجور کے باغ، کھجور کا پیڑ جو ہے موجود تھا. بہرحال تو نبی صلی اللہ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو کچھ بھی اگر بھائی تم سے کچھ درخت کٹ بھی گئے کھجور کے یا جو چھوٹ گئے، تو یہ سب کس کے حکم سے تھا؟ یہ اللہ کے حکم سے تھا. ورنہ انسان اگر کاٹنے پہ آتا تو سارے پیڑوں کو کاٹ دیا جاتا، تو بہت سے پیڑوں کو چھوڑ دیا گیا. تو کس لیے؟ یعنی تم نے کھجور کے جن درختوں کو کاٹا یا چھوڑا، یہ سب اللہ کی مرضی، اللہ کی اجازت اور اللہ کے حکم کے مطابق تھا. اور اس لیے تھا تاکہ اللہ تعالیٰ دشمنوں کو ذلیل کر دے کہ دیکھو تمہارا مال تمہاری نگاہوں کے سامنے تباہ کیا جا رہا، لیکن تم کچھ بھی نہیں کر سکتے ہو. تو یہ مقصد تھا اس کے پیچھے. جی آگے بڑھتے ہیں. اچھا اس میں ایک چیز یہ کہ مجاہد کہتے ہیں، جو مفسر بہت بڑے مفسر ہیں، وہ کہتے ہیں بعض مہاجرین جو تھے انہوں نے کھجوروں کے درختوں کو کاٹنے سے منع کرتے ہوئے کہا کہ یہ مسلمانوں کے لیے مال غنیمت ہے، ان کو کیوں کاٹتے ہو، ان کو کیوں کاٹتے ہو؟ تو قرآن مجید نے کہا کہ بھائی جو لوگ یہ بات کر رہے تھے
ان کی بھی بات ٹھیک ہے، اور جن لوگوں نے بعض درختوں کو کاٹا ان کا کرنا بھی ٹھیک تھا، کیونکہ وہ اللہ کی اجازت اور اللہ کے حکم سے انہوں نے ایسا کیا، اپنی مرضی سے انہوں نے نہیں کیا۔ اور اللہ رب العالمین، ظاہر سی بات ہے جو کام اللہ کی اجازت سے وہ گناہ نہیں ہے، اللہ رب العالمین ایسے بندوں کو کچھ بھی نہیں کہنے والا ہے۔ جی اب آگے بڑھتے ہیں، آیت نمبر 6 دیکھتے ہیں۔ وما افاء الله على رسوله منهم فما اوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير۔ جی کیا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ دیکھیں جنگ میں پہلے ترجمہ دیکھ لیتے ہیں، اس کے بعد ہم انشاءاللہ بات کریں گے۔ وما افاء الله على رسوله، اور اللہ نے اپنے رسول کو جو بھی مال لوٹایا، وما افاء اللہ، اور جو کچھ اللہ نے لوٹایا علی رسولہ، اپنے رسول پر، منہم ان میں سے، یعنی ان کے مالوں میں سے، فما اوجفتم علیہ، تو اس کے لیے تم نے نہ ہی اپنے گھوڑے دوڑائے اور نہ ہی اونٹ دوڑائے، ولیکن اللہ یسلط رسولہ، لیکن اللہ تعالی اپنے رسولوں کو مسلط کر دیتا ہے، علی من یشاء، جس پر چاہتا ہے، واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے، اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے۔ پھر اسی سے ملتی جلتی ایک اور آیت ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ما افاء اللہ علی رسولہ من اہل القرى، ما افاء اللہ، جو کچھ اللہ نے لوٹایا اپنے رسول پر، من اہل القرى، بستیوں میں سے، بستیوں والوں کا جو بھی مال اللہ نے، یعنی بنو نذیر کا جو بھی مال اللہ نے لوٹایا اپنے رسول پر، تو وہ کس کے لیے ہے؟ فللہ، تو اس میں اللہ کا حصہ ہے، وللرسول، رسول کا حصہ ہے، ولذی القربى، رشتہ داروں کا حصہ ہے، والیتامى، یتیموں کا حصہ ہے، والمساکین، مسکینوں کا حصہ ہے، وابن السبیل، مسافروں کا حصہ ہے، کئی لا یکون دولة بین الاغنیاء منکم، یہ بہت بڑی بات ہے، کئی لا یکون دولة بین الاغنیاء منکم، ایسا کیوں؟ یعنی اللہ نے تقسیم کیوں کر دیا یتیموں پر، مسکینوں پر، مسافروں پر؟ تاکہ وہ مال تم میں سے مالداروں کے درمیان گھومتا نہ پھرے، جیسے آج کے اس دور میں جو مالدار ہے وہ مالدار ہوتا چلا جا رہا ہے، جو غریب ہے وہ غریب ہوتا چلا جا رہا ہے، تو اس لیے اللہ نے تقسیم کا یہ قاعدہ جاری کر دیا۔ پھر اللہ نے کیا کہا، جو مشہور آیت ہے، آیت کا ٹکڑا ہے، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، جو کچھ تم کو رسول دیں، فَخُذُوهُ، اس کو لے لو، وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور جس سے وہ تم کو منع کر دیں، فَانْتَهُوا، تو رک جاؤ، باز آ جاؤ، وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، بے شک اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ اب دیکھیں یہاں پر اللہ نے اس مال کا تذکرہ کیا جو مال اللہ نے اپنے رسول کو دیا بنو نذیر سے چھین کر کے، یا بنو نذیر کی طرف سے۔ تو دیکھیں مال دو طریقے کا ہوتا ہے جو جنگ میں لیا جاتا ہے، ایک ہوتا ہے مال غنیمت، ایک ہوتا ہے مال فے۔ دو طرح کا مال ہوتا ہے جو جنگ کے میدان میں ملتا ہے کسی بھی جو ہے فوج کو، ایک ہے مال غنیمت، ایک ہے مال فے۔ مال غنیمت اس مال کو کہتے ہیں جو جنگ کے بعد ملے، یعنی جیسے جنگ بدر میں، جنگ خندق میں مسلمانوں نے لڑائی کی تو دشمن ہار کر کے بھاگ گئے اور اپنا سامان بھی چھوڑ کر کے گئے، تو وہ سامان جو ملا جنگ کے کرنے کے بعد وہ مال غنیمت ہے۔ یہ پہلے کی امتوں کے لیے حلال نہیں تھا، اس امت کے لیے حلال ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے کہ اللہ نے امت محمدیہ کے لیے مال غنیمت کا استعمال کرنا حلال کر دیا، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَأُحِلَّتْ لِيَ الْمَغَانِمُ وَلَمْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ قَبْلِي، مال غنیمت میرے لیے حلال کیا گیا، مجھ سے پہلے یہ حلال نہیں تھا۔ تو یہ ہے مال غنیمت۔ اب اس کی تقسیم کا اپنا طریقہ ہے جس کو اللہ نے سورۃ الانفال میں ذکر کیا ہے، اور پھر پارہ نمبر 10 کی شروع میں ذکر کیا وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ، تو اس کی اپنی تفصیل ہے۔ اور مال فے کس کو کہتے ہیں؟ جو مال کی دوسری قسم ہے جو جنگ میں ملتا ہے، یہ مال فے اس مال کو کہتے ہیں جو مال بغیر لڑائی کے دشمن کی طرف سے مل جائے، دشمن کا وہ مال جو بغیر لڑائی کے مسلمانوں کے ہاتھ لگ جائے اس کو مال فے کہتے ہیں۔ اب یہاں بنو نذیر کے کیس میں اس واقعے میں جو مال مسلمانوں کو ملا وہ مال غنیمت تھا یا مال فے تھا؟ جلدی سے بتائیں۔ جی بالکل درست،
مال فے تھا، مال غنیمت نہیں کہیں کوئی بھی، یہ تو بالکل آسان ہے، یہاں پر لڑائی تھوڑی ہوئی، مسلمان لڑنے کے لیے گئے تھے لیکن وہ اپنے قلعوں میں بند ہو گئے، تو یہ مال فے ہوا کہ بغیر لڑائی کے مسلمانوں کو بہت سارا مال مل گیا، یہ مال فے ہے، یہ مال فے ہے۔ اب اس کے مصارف کیا ہیں، کس کس کو دیا جائے گا، تو اللہ نے تفصیل بیان کی اللہ کے نام پر، اور ظاہر سی بات اللہ کا جو حصہ ہوگا وہ واپس مسلمانوں کے درمیان چلا جائے گا، رسول کے لیے، کیونکہ رسول کا اپنا گھر تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا گھر تھا، اور پھر رسول کے رشتہ دار جو تھے ان کو دیا جائے گا، یتیموں کو، مسکینوں کو، اور جو ہے مسافروں کو دیا جائے گا۔ اچھا، یہاں ایک اصول اللہ رب العالمین نے یہ بیان کیا ہے کہ دیکھیں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو محنت نہیں کرنا پڑتا ہے اور اس کے ہاتھ میں مال آ جاتا ہے، اس کے ہاتھ میں مال آ جاتا ہے، جیسے یہاں پر مسلمانوں کو بہت زیادہ محنت نہیں کرنا پڑا اور اللہ نے بہت سارا مال دیا، بغیر گھوڑا، بغیر اونٹ دوڑائے ہوئے، بغیر محنت کے اللہ رب العالمین نے دے دیا، جیسے یہودیوں کو، بنی اسرائیل کو اللہ نے من و سلوہ دیا تھا، بغیر محنت کے کھانا مل رہا تھا، ایسے بعض دفعہ ہوتا ہے، اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کسی کے پاس بہت سارا مال ہوتا ہے لیکن وہ اپنے اس مال کو یہ سمجھتا ہے کہ میرا ہی سب کچھ ہے، میرا ہی سب کچھ ہے اور مجھے کوئی ہرا نہیں سکتا، مجھے کوئی شکست نہیں دے سکتا، تو اللہ رب العالمین نے بنو نذیر جو اپنے آپ کو طاقتور سمجھ رہے تھے ان پر مسلمانوں کو غلبہ دے دیا اور اپنے رسول کو ان کے اوپر مسلط کر دیا۔ اسی کو اللہ نے کہا کہ اللہ جس پر چاہے اپنے رسول کو یا اپنے مومن بندوں کو مسلط کر دے، اس لیے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور پھر مال کے تعلق سے اللہ نے ایک بات بیان کی، کئی لا یکون دولۃ بین الاغنیاء منکم، مال میں اللہ رب العالمین نے اتنے سارے لوگوں کا حصہ اس لیے رکھا ہے تاکہ وہ مال صرف مالداروں تک نہ رہ جائے، وہ مال صرف مالداروں تک نہ رہ جائے، اسی لیے شریعت ہماری زکوٰۃ کی بات کرتی ہے، اسی لیے ہماری شریعت صدقات کی بات کرتی ہے، اور اسی لیے مال خرچ کرنے کی اتنی ساری فضیلتیں شریعت نے ہماری بتائی ہیں، مختلف جو ہے مصارف ہے اس کے کہ بھائی مسجد میں دیں، مدرسے میں دیں، اسی طریقے سے غریبوں کو دیں، ضرورت مندوں کو دیں، اور جہاں کہیں بھی جس بھی موقع سے ضرورت پڑے، کبھی سیلاب آ گیا کسی علاقے میں وہاں پر اپنا پیسہ دیں، اور کبھی جو ہے کہیں پر کسی کی دکان میں آگ لگ گئی، کسی کے گھر میں آگ لگ گئی، کسی کے ساتھ کوئی حادثہ ہو گیا، کوئی بیمار ہو گیا وہاں پر، تو یہ جو ہے اللہ نے ایک سسٹم بنایا ہے، ورنہ آپ دیکھیں کہ مال اگر صرف مالدار کے پاس رہے تو وہ مالدار ہی ہوتا چلا جائے گا، جیسا کہ اس دور میں ہو رہا ہے کہ جو مالدار ہے وہ مالدار ہے اور جو غریب ہے وہ غریب سے غریب تر ہوتا چلا جا رہا ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے ایک بہت جو ہے اصول بتایا کہ بھائی دیکھو ہم نے تم کو پیدا کیا ہے لیکن ایسا نہیں ہے کہ تمہاری زندگی بیکار ہے اور جیسے چاہو رہو، نہیں، ہر معاملے میں تمہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا ہے، وما آتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہوا، رسول جو کچھ دے چاہے قرآن کے واسطے سے یا حدیث کے واسطے سے، رسول کی طرف سے جو کچھ بھی تمہیں ملے، جو کچھ بھی ملے تو اس کو لے لو، اور جس سے رسول منع کر دیں اس سے رک جاؤ، یہی اصل میں اطاعت کا، یہی اصل میں تقوی اختیار کرنے کا مطلب ہے۔ اور اگر تم نے ایسا نہیں کیا، اللہ سے نہیں ڈرے، رسول کی اطاعت نہیں کی، تو یاد رکھو ان اللہ شدید العقاب، بے شک اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ یہ آیت نمبر 7 تک بات ہو گئی۔ اب آیت نمبر 8 اور 9 میں اللہ مہاجرین اور انصار صحابہ کی فضیلت بیان کرتے ہیں، مہاجرین اور انصار صحابہ کی اللہ فضیلت بیان کرتے ہیں، آیت نمبر 8 میں، 9 میں، 10 میں، یہ 3 آیتیں ہم دیکھیں گے آج، پھر اس کے بعد انشاءاللہ وقت ہوگا تو پھر بات ختم کی جائے گی۔ جی اللہ کیا کہتے ہیں، للفقراء المہاجرین، یہ مال فے جو ہے ان مہاجر ضرورت مندوں کے، ان فقراء مہاجرین کے لیے، فقراء یعنی فقیر کی جمع ہے اور مہاجرین یعنی جو ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ گئے، تو یہ مال فے ان فقیر مہاجروں کا ہے، الذین، جن کو اخرجوا، نکالا گیا، من دیارہم، ان کے گھروں سے، واموالہم، ان کے مالوں سے، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اور یہ مہاجرین یہ اللہ کا فضل اور اس کی خوشی تلاش کرتے ہیں، وینصرون اللہ ورسولہ، اور اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرتے ہیں، یعنی دین کی مدد کرتے ہیں، اولئک هم الصادقون، یہی لوگ سچے ہیں، یہی لوگ سچے ہیں۔ اس کے بعد کہا والذین تبوؤوا الدار، والذین تبوؤوا الدار، اور وہ لوگ
جنہوں نے اور وہ لوگ جو ان سے محبت کرتے والذین تبوؤوا الدار اور وہ جنہوں نے مدینہ کو گھر بنا لیا تھا والذین تبوؤا الدار کا مطلب یہاں الدار کا مطلب گھر ہوتا ہے لیکن اس سے مراد مدینہ ہے والذین تبوؤا اور جن لوگوں نے گھر بنا لیا کس کو الدار مدینے کو والایمان من قبلہم اور ان سے پہلے مہاجرین جو ہے ایمان لا چکے تھے تو یحبون من ہاجر الیہم تو یہ مدینہ والے محبت کرتے ہیں ان لوگوں سے جو لوگ ان کے پاس ہجرت کر کے آئے ولا یجدون فی صدورہم حاجہ اور وہ اپنے دلوں میں اس مال کی کوئی حاجت محسوس نہیں کرتے ہیں مما اوتو جو ان کو دیا گیا یعنی اس مال کی ضرورت محسوس نہیں کرتے ہیں وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ اور یہ مدینہ کے صحابہ اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں مہاجرین کو وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ گرچہ وہ اس کے ضرورت مند ہی کیوں نہ ہوں وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ اور جو اپنے نفس کی بخیلی سے بچا لیا گیا فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ تو وہی لوگ کامیاب ہیں آیت نمبر 8 میں اور آیت نمبر 9 میں اللہ نے مہاجرین اور انصار صحابہ کی فضیلت بیان کیا ہے مہاجرین صحابہ کون ہیں جو مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے گئے انصار صحابہ کون ہیں جو مدینہ میں ہی تھے جو پہلے سے مدینہ میں موجود تھے اور ایمان لے آئے ان کو انصاری صحابہ کہا جاتا ہے یہ مہاجرین اور یہ انصار اب مکہ سے مہاجرین صحابہ اپنا سب کچھ چھوڑ کر کے ان کو گھر سے نکالا گیا مال نہیں دیا گیا کہا جانا ہے تو جاؤ لیکن گھر مال نہیں لے جا سکتے اور جو ہے کچھ بھی یہاں سے نہیں لے جا سکتے تو سب کچھ چھوڑ کر کے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر مدینہ چلے آئے تو اب مدینہ میں پہنچے تو ان کے پاس کچھ نہیں تھا تو ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ پہنچ کر تین کام کیے جلدی سے بتا دیں ایگزام ہے گویا کہ آپ کوئک ایگزام ہے کہ یہ تین کام میں نے کون سے بتائے جلدی سے بتائیں دیکھیں دماغ کتنا حاضر ہے آپ سب کا جی مسجد بنایا جی بھائی چارہ تو مسجد بنوائی انصار مہاجرین کے درمیان بھائی چارہ قائم کیا اور جو ہے یہ تینوں قبیلوں یہودیوں کے قبیلوں سے اور آس پاس کے لوگوں سے کیا ہے معاہدہ کیا ایگریمنٹ کیا دیکھیں چلے ٹھیک ہے بہتر ہے بارک اللہ فیکم بارک اللہ فیکم بارک اللہ جی تو اب یہ اللہ نے یہاں پر تذکرہ کیا ہے ہم نے ترجمہ دیکھ لیا ترجمہ آپ ویسے بھی دیکھ سکتے ہیں اگر سمجھ میں نہ آیا ہو تو قرآن میں دیکھ سکتے ہیں ہم نے ایک سرسری ترجمہ کیا ہے اب دیکھیں اس کی تفصیل دیکھتے ہیں مہاجرین اور انصار کے درمیان بھائی چارہ کیا ایک انصاری کے حصے میں ایک مہاجر صحابی آئے ایسے سلسلہ چلتا رہا اور آپ کو مشہور واقعہ ہے کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی بنے اب سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ بڑے مالدار تھے عبد الرحمن بن عوف سے کہا کہ بھائی دیکھو یہ میرا گھر ہے میری کھیتیاں ہیں یہ میری بیویاں ہیں ان میں سے آدھا آدھا لے لو اور میری دو بیویاں ہیں جو پسند آئے اس کو طلاق دے دیتا ہوں عدت گزرنے کے بعد شادی کر لینا تو اب ایسا نہیں تھا کہ انصاری صحابہ نے پیشکش کیا آفر دیا تو ان لوگوں نے فوراً قبول کر لیا کہ مال کے حریص تھے کہ چلو بھائی لے لو مل رہا ہے نہیں اسی کو اللہ ولا یجدون فی صدورہم حاجہ مما اوتوا یہ انصار کے پاس جو مال تھا نا اس مال کی ضرورت یہ مہاجر صحابہ اپنے دلوں میں محسوس نہیں کر رہے تھے دونوں ایک دوسرے کے خیر خواہ تھے واقعی معنوں میں یہ دونوں بھائی بن گئے کہ انصار جو ہے وہ ایثار کر رہے ہیں اور مہاجرین جو ہے وہ نہیں بھائی ہم تمہارے اوپر بوجھ نہیں بننا چاہتے ٹھیک ہے سہارا مل گیا رہنے کی جگہ مل گئی بس کافی عبد الرحمن بن عوف نے کہا کہ بھائی مجھے بازار کا راستہ بتا دو گئے تھوڑا کاروبار کرنا شروع کیا اور بعد میں ایسا ہوا کہ صحابہ میں مالدار صحابہ میں ان کا شمار ہوتا ہے مالدار صحابہ میں بہت زیادہ مالدار صحابی جو ہے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنے تو یہ مہاجرین اور انصار کے درمیان بھائی چارہ اللہ نے قائم کیا اور ان دونوں سے اللہ راضی ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ چاہے مہاجرین ہو یا انصار دونوں سے اللہ رب العالمین راضی ہے اچھا یہ اپنے اوپر اپنے مہاجر بھائی کو ترجیح دیتے تھے کون لوگ یہ انصاری صحابہ اپنے بھائیوں کو اپنے اوپر یعنی مہاجر بھائیوں کو اپنے اوپر ترجیح دیتے تھے اس سلسلے میں بھی ایک خاص واقعہ ہے جس کو آپ جانتے ہیں ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم مہاجر صحابی تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا اللہ کے نبی مجھے بہت سخت بھوک لگی ہے تو آپ نے اپنی جو بھی بیویاں تھیں آپ نے ان کے پاس پیغام بھیجا کہ دیکھو بھائی مطلب گھر میں کچھ کھانے کے لیے ہے تو انہوں نے کہا کہ نہیں کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے
کچھ بھی نہیں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھائی کوئی شخص ایسا ہے جو آج رات اس کو اپنا مہمان بنا لے، اپنا مہمان بنا لے. تو ایک صحابی اٹھے جن کا نام بعض روایتوں میں ابو طلحہ ہے، ابو طلحہ انصاری صحابی تھے. انہوں نے کہا اللہ کے نبی میں حاضر ہوں، اور وہ ان کو اپنے گھر لے گئے اور اپنی بیوی سے کہا کہ مہمان ہے تو مہمان کے سامنے جو کچھ بھی ہے وہ حاضر کر دو. تو بیوی نے کہا بھائی ہمارے بچے بھوکے ہیں اور بچوں کے لیے کھانے پینے کے بچوں کے لیے کھانے پینے کا سامان موجود ہے. تو انہوں نے اپنی بیوی سے کہا کہ جب بچے رات کا کھانا مانگے تو انہیں سلا دینا اور چپکے سے چراغ بجھا دینا. آج رات ہم اپنے پیٹوں کو لپیٹ لیں گے، یعنی ہم نہیں کھائیں گے، ہم بھوکے رہیں گے اور اپنے مہمان کو جو نبی کا مہمان ہے ہم اس کو کھلائیں گے. اور صبح جب یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی انہوں نے کھلا دیا، خود بھوکے سو گئے، بچوں کو بھوکا سلا دیا، حالانکہ خود بھی بھوکے ہیں، خود کو کھانے کی ضرورت ہے، لیکن نبی کا مہمان ہے اور مہاجر صحابی ہے، بھائی ہے، تو اس کو کھلانے کی ضرورت ہے. صبح جب ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، یا جو بھی صحابی رہے ہوں وہ پاس پہنچے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا لقد عجب اللہ عز وجل او ضحک من فلان و فلانہ او ضحک من فلان فلان، کہ اللہ رب العالمین نے فلاں بندے کے کام پر تعجب کا، خوشی کا اظہار کیا ہے، یا اللہ رب العالمین فلاں مرد اور فلاں عورت کے کام سے، ان کے عمل سے اتنا خوش ہوا کہ اللہ ہنس پڑا. اللہ جو ہے ہنس پڑا، یعنی خوشی سے اللہ اتنا خوش ہوا اسے انصاری صحابی اور صحابیہ کے عمل سے کہ اللہ تعالیٰ اس خوشی کی وجہ سے ہنس پڑا. یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعریف کی، اور اسی کو اللہ نے کہا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. تو یہ اللہ نے تعریف کی ہے. اور دیکھیں بخیلی جو ہے ہماری شریعت میں منع ہے، کنجوسی کرنا، مال میں غریبوں کا، مال ہی کی بات چل رہی ہے تو مال میں غریبوں کا، ضرورت مندوں کا حق ہے. اسی لیے ہم جو ہے اپنی ضرورت تو دیکھیں. اصل تو یہ ہے کہ بھائی ایثار، قربانی جس کو بولتے ہیں، کہ اپنے بھائی کا خیال رکھیں جیسا کہ صحابہ کے آتا. لیکن اگر کوئی اپنی ضرورت بھی دیکھتا ہے پھر دوسروں کی ضرورت دیکھتا ہے تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، شریعت منع نہیں کرتی. لیکن اپنی ضرورت اتنا زیادہ نہ دیکھ لیں کہ بھائی ٹیپ ٹاپ میں رہیں اور بغل میں پڑوسی جو ہے وہ بھوکا مرے یا پیاسا مرے، یا اسی طریقے سے شہر میں جو ہے بہت سارے گھروں میں بھوکا لوگ مر رہے ہیں، اور یہ ہے کہ مطلب اپنی حویلی میں، اپنی کوٹھی میں، اپنے بنگلے میں جو ہے وہ زندگی کے مست دن گزار رہا ہے. تو اسی صورت میں اللہ پوچھے گا قیامت کے دن، وہ حدیث قدسی ہے کہ اللہ کہے گا میں بھوکا تھا کھلایا نہیں، میں پیاسا تھا پلایا نہیں، میں بیمار تھا تو میری عیادت کے لیے نہیں آیا. تو اللہ تعالیٰ سوال کرنے والا. اس لیے مال میں غریبوں کا اور مسکینوں کا حق ہے. تو اللہ نے کہا جو نفس کی بخیلی سے، بھائی مال کا ہونا یہ اصل مالداری نہیں ہے، آپ کا دل کتنا بڑا ہے یہ اصل مالداری ہے. اسی کو اللہ نے کہا بھائی اگر نفس بخیل ہے تو کچھ بھی کر لو، نفس کو بخیل مت بناؤ، شحیح مت بناؤ. ایک ہوتا ہے بخیل، ایک لیول ہے کنجوسی کا، اس سے اوپر کا ایک لیول ہے شحیح، یعنی شح جس کو بولتے ہیں، اور زیادہ بخیلی کرنا، جس کو ہماری زبان میں مکھی چوس کہہ سکتے ہیں. تو وَمَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، جو نفس کی بخیلی سے بچا لیا گیا تو یقیناً یہی لوگ کامیاب ہیں. ایک آخری آیت دیکھ کر بات ختم کرتے ہیں انشاءاللہ، کیونکہ اسی سے متعلق ہے، صحابہ سے ہی متعلق. وَالَّذِينَ جَاءُوا مِن بَعْدِهِمْ، وَالَّذِينَ جَاءُوا مِن بَعْدِهِمْ، اور جو لوگ ان کے بعد آئے، ان کے بعد یعنی صحابہ کے بعد جو لوگ آئے. آیت دیکھتے ہیں، رک جائے ایک منٹ میں شیئر کر دوں. جی یہ آیت دیکھیں، وَالَّذِينَ جَاءُوا مِن بَعْدِهِمْ، اور جو لوگ ان کے بعد آئے وہ کہتے ہیں، دعا مانگتے ہیں، رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا، اے ہمارے رب تو ہم کو معاف کر دے، وَلِإِخْوَانِنَا، اور ہمارے ان بھائیوں کو معاف کر دے، الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ، جو ہم سے پہلے ایمان میں آگے بڑھ گئے، وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا، اور تو ہمارے دلوں میں مت بنا، غلّہ، کوئی کینہ، حسد، کپٹ، جلن وغیرہ، للذین آمنوا، ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے، یعنی صحابہ کے تعلق سے اللہ ہمارے دلوں میں کینہ وغیرہ مت پیدا کر. ربنا انک رؤوف الرحیم، اے ہمارے رب بے شک تو مہربان ہے، تو رحم کرنے والا ہے. علماء نے، یہ بہت پیاری سی دعا ہے، علماء نے کہا ہے کہ یہ دعا جو ہے صحابہ کے حوالے سے، یہ تیسرے، پہلے مہاجرین اور انصار، اس کے بعد جو بھی ان کے بعد آئے وہ لوگ صحابہ کے لیے، صحابہ کے حق میں ان کی خدمات، ان کی قربانیوں کو سامنے رکھ کر کے ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں. اور یقینی طور سے صحابہ کی قربانیاں اتنی ہیں کہ اگر صحابہ بیچ سے نکال دیے جائیں تو ہم مسلمان بچتے ہی نہیں ہیں.
صحابہ اگر درمیان سے نکل جائیں تو ہم مسلمان نہیں بچتے ہیں، اسی لیے صحابہ کا ہمارے اوپر یہ حق ہے کہ صحابہ پر کوئی الزام لگائے ہم ڈیفنس کریں، صحابہ کو کوئی برا کہے ہم صحابہ کی تعریف بیان کریں، صحابہ کو کوئی غلط کہتا ہے ہم صحابہ کی سیرت لوگوں کے سامنے بیان کریں، کوئی صحابہ کو لعن طعن کرتا ہے ہم اس کو جواب دینے کے ساتھ ساتھ صحابہ کے تعلق سے ہم دعا کرتے رہے۔ یہ صحابہ کے حقوق ہیں، ان کے رائٹس ہیں ہمارے اوپر۔ یہ دعا آپ سب یاد کر لیں جو آیت نمبر 10 میں ہے، یہاں ربنا سے ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ بڑی پیاری سی دعا ہے، صحابہ کے سلف صالحین کے حق میں آپ یہ دعا کر سکتے ہیں، ان کا مقام اونچا ہوگا اور آپ کے دل میں صحابہ کے تعلق سے بطور خاص اللہ کینہ اور جلن نہیں پیدا کرے گا، اس لیے کہ صحابہ سے جو بغض رکھے اس کے دل میں گویا کہ کفر ہے، نفاق ہے، وہ گنہگار ہے، اور صحابہ سے محبت کرنا یہ ایمان ہے، یہ احسان ہے، اور یہ جو ہے دین کی علامت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جس نے صحابہ سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جو صحابہ سے نفرت کرتا گویا کہ وہ مجھ سے نفرت کرتا ہے۔ یہ دعا آپ لوگ یاد کر لیں۔ اگلی کلاس جب ہماری انشاءاللہ سیٹرڈے کو ہوگی جو کہ 3 تاریخ غالباً 3 تاریخ کو انشاءاللہ 3 ستمبر کو اس دن کلاس ہوگی، تو ہم کم از کم 5 لوگوں سے یہ دعا ضرور سنیں گے۔ اب وہ 5 لوگ کون ہوں گے ہم اپنی طرف سے جو ہے کہیں گے، اب 5 لوگوں کو وہ دعا سنانا پڑے گا جو دعا بھی آپ کے سامنے ذکر کیا گیا۔ آیت نمبر 10 تک سورۃ الحشر میں ہماری بات ہو چکی ہے، انشاءاللہ آیت نمبر 11 سے ہم کنٹینیو کریں گے جس میں منافقوں کا تذکرہ ہے، پھر یہودیوں کا تذکرہ ہے، پھر آگے چل کر کے اللہ کی صفات وغیرہ کا تذکرہ ہے۔ یہ ساری چیزیں انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ ہم سب کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، صحابہ کی سیرت پڑھنے اور نبی کے اور صحابہ کے جو حقوق ہیں ان کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم سبھی کو قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے، آمین۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔